قال الله تعالى في مقام آخر الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عرفہ و بالا پر، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات اور آپ کے کمالات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی صفات قرآن مجید میں اس انداز میں بیان فرمائی کہ جس کو پڑھنے کے بعد، سننے اور سمجھنے کے بعد انسان کا دل بھی گواہی دیتا ہے، اس کا ضمیر بھی گواہی دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آپ کی شریعت، آپ کی ذات، آپ کا دین یہ انسانوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام بھی ہے اور احسان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ صفات کا یوں تذکرہ فرمایا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ وہ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے، کہ جس کا کوئی دنیا میں استاد نہیں، کہ جس کے سامنے آپ نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی ہو۔ یجدونہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور اس نبی کا جو تذکرہ ہے یہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے۔ اللہ نے ان کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی کیا ہے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کیا ہے؟ آپ کے اوصاف میں، آپ کی ذمہ داریوں میں فرمایا کہ آپ نیکی کا حکم کرنے والے ہیں اور ان کو برائی سے منع کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذمہ داری لگائی کہ جو ان کے لیے حلال چیزیں ہیں اس کا بھی آپ بیان کر دیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو ناپاک چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ بھی دنیا کو بتا دیں کہ یہ حلال ہے اور یہ ناپاک حرام ہے۔ اور جو اس سے بھی عظیم صفات ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا اور جس کو آج ہم اپنے خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے، فرمایا وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اس نبی کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ ان سے ان کے بوجھ اتارتا ہے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے توق اتارتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ
اپنے آپ کو غلام بنائے بیٹھے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری صفات میں سے یہ جو 2 صفات ہیں کہ آپ بوجھ اتارنے والے اور گلوں میں پڑے جو طوق ہیں انہیں بھی اتارنے والے تھے، اور آپ نے یہ بوجھ بھی ہلکے کیے اور طوق بھی اتارے۔ اب یہ جو ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والوں کے، مومنوں کے اور سارے انسانوں کے بوجھ دور کرنے والے ہیں، اتارنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بوجھ ہے کیا چیز؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اللہ اگر ہم بھول جائیں، خطا ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں معاف کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، یا اللہ ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ بھی نہ ڈالنا کہ جیسے تو نے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالے اور ان پر گرا گزری یہ چیزیں مشقت میں پڑے۔ بوجھ سے مراد ایسی مشقتیں، ایسے انسان پر بھاری احکامات کا نزول کہ جس کو ادا کرنے کے لیے وہ مشکل کا سامنا کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر کچھ ایسے احکامات نازل کیے کہ جو ان کے لیے بوجھ تھے۔ ہماری باری آئی تو اللہ فرماتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، نبی یہ بوجھ ان سے دور کرنے والا ہے، آسانیاں دینے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ دین اسلام آسان ہے۔ فرمایا اس دین میں اللہ نے آسانی رکھ دی۔ صحابہ کرام میں حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما دونوں کو روانہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی انہیں اس بات کی نصیحت کرتے ہیں یسرا ولا تعسرا، جانا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان کے لیے مشکل پیدا نہ کرنا۔ جو جو قرآن اور احادیث میں آسانیاں ہیں وہ بھی ان کے سامنے رکھنا، یعنی دین کو آسان بنا دیں۔ اللہ نے دین کو بڑا ہی آسان بنا دیا، اور اسلام کے جو اس سے پچھلے ورژن ہیں، پہلے انبیاء اور شریعتیں ہیں، ان میں جو جو بوجھ تھے وہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دیے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور یہ جو طوق ہیں یہ بھی اللہ کے نبی نے اتار دیے۔ طوق سے مراد کیا ہے؟ وہ مشقتیں جو آسمان والے کی طرف سے احکامات کی صورت میں ہوں، وہ اس طرح ہوں، اور جو لوگوں نے خود اپنے گلے میں چیزیں ڈالی ہوں، رسومات، رواج، ایسی باتیں کہ جس کا شریعت میں یا اللہ نے، اس کے رسول نے حکم نہ دیا ہو، لوگوں نے خود اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالا ہو، اسے اغلال کہتے ہیں، طوق کہتے ہیں۔ جو آسمان کی طرف سے بھاری احکامات تھے وہ بھی پیغمبر نے اتار دیے، اور جو لوگوں نے اپنے گلوں میں خود طوق ڈال رکھے تھے، اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈال رکھا تھا، میرے نبی نے وہ بھی دور کر دیے۔ کیا کیا؟ اس سے ہوا کیا؟ ریزلٹ کیا نکلا؟ اللہ رب العالمین نے اسلام کو ہمارے لیے اور قیامت تک آنے کے لیے تمام انسانوں کے لیے آسان بنا دیا۔ اب یہ آسانی ہے کیسے؟ کیونکہ ہم نے پچھلے جمعہ میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم پر بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی عزیز علیہ ما عنتم، مشقت میں تم پڑتے ہو اور پریشانی تمہارے نبی کو ہوتی ہے، غم امت کو پہنچتا ہے، دکھ نبی کو ہوتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک بہت بڑا حصہ اور کردار ہے کہ آپ نے دین کو آسان رب سے کروایا۔ جہاں پر بھی مشقت آئی میرے نبی نے دعا کی، دل میں التجا کی، میرے رب نے اس کو آسان کر دیا، لوگوں کے لیے آسان بنا دیا۔
اب ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی عظیم صفت بیان کی سورۃ الاعراف میں، وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، کہ پیغمبر نے بوجھ دور کر دیے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کیسے بوجھ تھے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت سے دور کیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پر نرمی کی۔ عبادات کو اگر ہم دیکھیں تو پہلی شریعتوں میں، یہودیوں میں، اللہ رب العالمین نے شرک، اگر کسی انسان سے شرک ہو جاتا، اس کی ایک صدا رکھی تھی، وہ صدا یہ ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی مثال قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پہ تورات دینے کے لیے گئے، پیچھے سے انہوں نے بچھڑے کو الہ بنا لیا۔ آپ جب واپس تشریف لائے اور اللہ کے حکم سے اعلان کیا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، بچھڑے کو بنانے والے، اس کی عبادت کا رواج دینے والے، شرک کرنے والے، سب کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں۔ اور یہ توبہ کیسے ہوگی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کر دو، یعنی جس نے یہ گناہ کیا ہے اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے۔ شرک کی سزا قتل ہے، اگر تم قتل ہوگے تمہیں یہ سزا ملے گی، اللہ تمہارے شرک کو پھر معاف کرے گا۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں یہی اچھی بات ہے، یہی بہتر کام ہے۔ اور جنہوں نے یہ کام کیا وہ سارے کے سارے انہیں قتل کر دیا گیا۔ جبکہ ہماری بات آئی، ہماری شریعت آئی تو یہاں پہ اگر کسی سے شرکیہ لفظ بول دیا جائے، شرکیہ کام ہو جائے، دانستہ یا نادانستہ، اس کے باوجود بھی قتل اس کی سزا نہیں ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے اسے توبہ کرنے کی ایک مہلت دی گئی کہ وہ شرک ہو گیا، کوئی کفریہ کام ہو گیا، وہ اللہ سے توبہ کر سکتا ہے، ہم اسے توبہ پہ مائل کر سکتے ہیں، ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ جبکہ پہلی شریعت میں شرک کی سزا قتل ہے اور اللہ نے بوجھ دور کر دیا۔ اس شریعت میں اگر کسی سے شرک ہو جائے، مرنے سے پہلے توبہ کا حق باقی ہے، ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو میرا رب معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ نے اس امت پر نرمی کی، اس اسلام کو آسان بنا دیا۔ عبادات میں اگر ہم نماز کی بات کریں، 50 نمازیں فرض ہوئیں تو کتنی رہ گئیں؟ 5۔ بوجھ امت پر، دکھ ہمارے نبی کو محسوس آپ نے کیا، التجائیں رب سے کی، 50 سے 45 نمازیں معاف ہو گئیں، 5 ہم پہ فرض کر دی گئیں، اور اعلان کر دیا اے پیغمبر علیہ السلام اگر تیری امت 5 پڑھے روزانہ تو اللہ رب العالمین 50 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 5 نمازیں پڑھو، 50 کا ثواب لے لو۔ وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ۔ اور نماز پڑھنی بھی کہاں پہ ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں، عبادت کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے ہیں، اعتکاف کے لیے ہیں۔ ان مساجد کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اور اگر ہم بات کریں پہلی شریعتوں کی تو جو عبادت کے لیے معبد خاص کیے گئے، جہاں پہ رب کی عبادت ہوتی تھی، جہاں پہ نماز پڑھی جاتی تھی، اگر کسی نے نماز پڑھنی ہے وہ وہاں پہ پڑھے گا، اس کے علاوہ نہ گھر میں پڑھ سکتا ہے نہ باہر کہیں پڑھ سکتا ہے۔ بات آئی ہماری شریعت کی، ہمارے نبی نے اعلان کر دیا 6 چیزیں رب نے کسی کو عطا نہیں کی، صرف مجھے عطا کی ہیں۔ ان میں ایک چیز یہ ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ نے ساری زمین ہی میرے لیے مسجد بنا دی اور پاک فرما دی۔
کوئی گھر میں نماز پڑھنا چاہے نفل پڑھ سکتا ہے، بارش ہو گئی فرض پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی دکان پہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی بازار میں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی سفر میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ قبلے رخ منہ کر لیں، دکان میں ہے، گھر میں ہے، جہاں ہے، نوافل پڑھ لیں۔ اور اگر اضطراری کیفیت ہے، یعنی بارش یا اس طرح کے حالات ہیں، تو فرائض پڑھ لیں۔ حکم ہمیں اس بات کا دیا کہ پہلی امتوں کے لیے پابندی تھی وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اس نبی نے بوجھ دور کر دیے، اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، پاک بنا دیا۔ کوئی جہاں چاہے نفل پڑھے، فرض پڑھے، مسافر ہیں، راستے میں کہیں رک جائیں، کسی چٹیل میدان میں، کسی بھی جگہ پر جگہ پاک ملے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے آسانی کی۔ اور عبادات میں ہمارے لیے ایک دن خاص ہے جمعہ کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے دن دیے، ان میں ہفتہ دیا، عیسائیوں کو عبادت کے دن دیے، ان میں اتوار کا دن دیا۔ فرمایا ہم آئے آخر میں لیکن نمبر پہلا لگ گیا، اللہ نے ہمیں جمعے کا دن دیا اور ہم نے اس دن کو قبول فرما لیا۔ اور جمعے کا دن تو وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے آدم کو پیدا کیا، زمین و آسمان یہ پیدائش ساری مکمل کی۔ جمعے کا دن تو وہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، اور اسی جمعے والے دن اللہ نے قیامت کو برپا کرنا ہے۔ یہ دن جمعے کا عبادت کے لیے ہمیں دیا۔ پہلی امتوں کو ہفتہ دیا، کسی کو اتوار دیا، ساتھ اعلان کر دیا کہ مچھلیاں پکڑتے ہو، کاروبار جائز نہیں، ہفتے کو حرام، کسی کے لیے اتوار کو کاروبار جائز نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ یہ عبادت کا دن ہے، صرف عبادت ہوگی، تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بوجھ تھا، سارا دن عبادت کرنی ہے، تجارت نہیں کرنی، کام نہیں کرنا۔ یہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص دن ہے، اور جنہوں نے اس کی نافرمانی کی، شکار کیا، ہیلے بہانے کیے، میرے رب نے ان کے لیے اعلان کر دیا کونوا قردۃ خاسئین، انہیں بندر بنا دیا، ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ لیکن جب بات آئی ہماری تو ہمیں کیا کہا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایمان والو دیکھو اللہ تمہارے ساتھ کتنی نرمی کر رہا ہے، تمہارے ساتھ وہ کتنا پیار کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ جمعے کا دن چونکہ فجر کے بعد شروع ہو جاتا ہے، سورج غروب ہونے تک رہتا ہے، اب یہ سارا دن عبادت میں گزارو۔ اس نے تمہیں یہ نہیں کہا، بلکہ کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے والے دن جب جمعے کی اذان دی جائے، تمہیں بلایا جائے، تب تم نے کیا کرنا ہے؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو، ترک کر دو، مسجد میں آ جاؤ، آ کے جمعہ پڑھو، نماز پڑھو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پہلے بھی کام کی اجازت ہے، جمعہ تم نے پڑھ لیا، نماز سے فارغ ہو گئے، اب تم چلے جاؤ زمین میں، پھیل جاؤ۔ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے کرے، دکانداری کرنا چاہتا ہے کرے، اللہ رب العالمین اس کو اجازت دیتا ہے۔ ان کی پابندی، تم عبادت والے دن صرف عبادت کرو گے، کاروبار نہیں کرو گے۔ ہمیں اجازت دے دی کہ تم جمعے کا دن ہے، بس ایک پابندی کر لو۔ اللہ نے تم سے اتنی مہربانی کی، تم جمعے کی اذان کے وقت مسجد میں آ جاؤ، یہ کام تم کر لو۔ اللہ کی نرمی کیا ہے؟ صبح بھی شام بھی سارا دن اس وقت کے علاوہ جمعے کی اذان سے اور جمعے کی نماز کے سلام تک بس یہ کاروبار کی پابندی ہے۔ اس وقت میں اگر کوئی دکانداری کرے، کاروبار کرے، دنیا کا کام کرے، وہ حرام کر رہا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے تو اسے منع کیا اور وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اور جنہوں نے رب کی حدود کو توڑا، پامال کیا، ان کا انجام کیا ہے وہ بھی رب نے بیان کیا۔
انہیں اللہ نے بندر بنا دیا. ہمارے لیے تو سارا دن نہیں ہے، بس یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ پابندی. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، ہم سے یہ بوجھ اتار دیا، باقی سارا دن کاروبار کر لیں، آپ کو اس بات کی اجازت ہے. ہماری عبادات میں بہت بڑی عبادت وہ حج کی عبادت ہے. ایسا حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، حج مبرور جسے کہا جاتا ہے. اگر کوئی کر لے، میرا رب اس کا حج قبول کر لے، تو اعلان کیا ہے، آج ہی ایسے ہے جیسے پیدا ہوا، اللہ نے سارے گناہوں کو دور کر دیا ہے. اتنی بڑی عبادت وہاں پر بھی اجازت دے دی. بڑے ملکوں کے لوگ ہوں گے، بڑے قبیلوں کے لوگ ہوں گے، تم کاروبار اگر ساتھ ساتھ کرنا بھی چاہو تو کر سکتے ہو. احرام کی حالت میں ہو، اللہ کا ذکر کرو، طواف کرو، عرفات میں قیام کرنا ہے، کچھ خرید و فروخت کرنا چاہتے ہو تو کر لو. یعنی ہمارے ساتھ اللہ نے کتنی مہربانی کی. یہ جو پہلے بوجھ تھے ہمارے نبی کے آنے سے، یہ بوجھ دور ہو گئے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ. اچھا، یہ جو گناہ ہے، اس کا ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ کا خیال پیدا ہونا. گناہ کا خیال پیدا ہونے پر بھی پہلی امتوں کا مواخذہ ہوتا تھا. گناہ کا خیال بھی نہیں آنے دینا، سوچنا بھی نہیں ہے. جب بات آئی ہماری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به نفسها. میرے رب نے درگزر کر دیا ہے میری امت کے لیے جو دلوں میں وسوسے آتے ہیں. اب جب تک بندہ منہ سے کہہ نہ دے یا وہ عمل کر نہ لے، تب تک گناہ نہیں ہوگا، چاہے دل میں کیوں نہ ہو. اللہ رب العالمین نے یہ بھی میری امت پہ نرمی کر دی. اور ہم اللہ سے کہتے بھی ہیں، یا اللہ اگر ہم سے بھول ہو جائے، چوک ہو جائے، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا. کرنا کیا؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یا اللہ معاف کر دینا، درگزر کر دینا اور ہم پہ رحم کرنا. پہلی امتوں پر یہ سختی تھی، لیکن جب بات ہماری آئی، ہمارے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ بوجھ بھی دور کر دیا. عبادات میں ایک عبادت روزہ بھی ہے، جو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. روزہ کتنا لمبا؟ پہلے جو روزے رکھے مسلمانوں نے وہ اتنے لمبے ہی رکھے. انسان افطاری سحری کرتا ہے، اور سحری کا وقت کیا ہے؟ افطاری کرنے کے بعد جو شخص سو گیا اس کے روزے کا آغاز ہو گیا. اب یہ رات سے لے کر فجر تک، فجر سے لے کے غروب آفتاب تک اتنا لمبا روزہ، یہودیوں عیسائیوں کا روزہ، اور یہی روزہ ہمارا تھا. مگر ایک صحابی حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کرنے کے لیے گئے، واپس آئے، روزے کی حالت میں سارا دن کام کیا. بیوی سے کہا روزہ افطار ہونے والا ہے، کھانے کو دے دو. روزہ افطار ہو گیا، وہ کھانے کی تلاش میں نکلی، بڑی دیر بعد آئی تو دیکھا خامد میرے سو چکے ہیں. انہوں نے اسی طرح ہی روزہ رکھ لیا. اگلے دن پھر کام پہ گئے، دوپہر کو بے ہوش ہو گئے. اتنا لمبا روزہ میرے رب نے اعلان کر دیا، الآن اللہ رب العالمین اب اس وقت بھی تم پہ تخفیف کرتا ہے. روزے کا وقت بھی کم کر دیا، اور روزہ افطار کرنے سے لے کر سحری تک اللہ نے ہمیں کئی معاملات کرنے کی اجازت دے دی جو پہلی امتوں میں اجازت نہیں تھی. وَيَدْرَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ. ہمارے نبی بوجھ دور کرنے والے ہیں. پہلے جو بوجھ سے اللہ نے رکھے وہ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا. اس کے بعد اگر ہم طہارت کو دیکھیں تو طہارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری اس روایت کے راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی امتوں پہ اگر کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کپڑے کو کاٹ دو، اب یہ پاک نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے کاٹنے کا حکم دیا. اتنی سختی اور اتنی احتیاط کا حکم دیا.
لیکن جب بات ہماری آئی تو یہ بوجھ بھی دور کر دیا. فرمایا اگر کسی کے کپڑوں کو پیشاب لگ جائے وہ اس کو دھو دے, پانی کے ساتھ دھونے سے نجاست دور ہو جائے گی اور کپڑا پاک ہو جائے گا, کاٹنے کی ضرورت نہیں. یہ اللہ نے طہارت کے معاملے میں ہمارے لیے نرمی رکھی. اور وہ خواتین کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے 5 دن 6 دن 7 دن رخصت کے دیے, اب ان ایام میں ان کی حالت کیا ہے؟ پہلے لوگ یہودی اور عیسائی جیسے یہ دن شروع ہوتے گھروں سے نکال دیتے, کھانا پینا ترک کر دیتے. تو ہمارے ساتھ کھا پی نہیں سکتی, برتن الگ, گھروں سے نکال دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آپ نے نرمی کیا فرمائی؟ آپ جب لوگوں نے سوال کیا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء, جب بھی اس کے بارے میں سوال ہوا کہا یہ ایام گندگی کے ایام ہیں, نجاست ہے, الگ الگ ہو جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر فرمائی کہ الگ ہونے کا مطلب کیا ہے, کہ اس کو گھر سے نکال دیا جائے, کھانے پینے کے برتن الگ کر دیے جائیں, نفسیاتی ٹارچر کیا جائے. فرمایا نہیں, یہ تو فطرت کا معاملہ ہے, ان بیچاریوں کا کیا قصور ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے معاملہ ہے. آپ نے حکم دیا کہ تم نکاح کے علاوہ, خاص کام کے علاوہ رہ بھی سکتے ہو, کھا پی بھی سکتے ہو, بلکہ آپ نے عمل کر کے دکھایا. حتیٰ کہ یہودی چیخ اٹھے, کہنے لگے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, یار یہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے, ہر معاملے میں یہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتا ہے. ہمارے حکم اور تھے, ان کے اور ہیں. ان پر اتنی نرمی, نہ گھروں سے نکالنے, کھانا پینا بھی اکٹھا, سب کچھ اکٹھا, صرف ایک خاص کام کے لیے الگ, باقی اللہ نے سب کی اجازت دے دی. یہ بھی نرمی. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, کیا گزرتی ہوگی ان خواتین پر کہ جن کو ہر مہینے کے لیے گھروں سے نکال دیا جاتا, کھانا پینا الگ کر دیا جاتا اور نفسیاتی طور پہ ٹارچر کیا جاتا. ہمارا دین آیا تو آسانی ہو گئی, اللہ نے یہ بوجھ بھی امت سے دور کر دیا. اور اسی طرح اگر ہم معاملات کو دیکھیں تو معاملات میں بھی اس کی بڑی مثالیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی پہلی شریعتیں تھیں اس میں قتل کی سزا قتل تھی. اگر کسی سے قتل ہوا تو قاتل کو قتل ہی کیا جائے گا, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں بھی ہمیں بھی اس بات کا حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر. لوگوں ایمان والو یاد رکھنا, جہاں پہ رب نے روزے فرض کیے وہاں پہ اللہ تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا بھی اس نے لکھ دیا ہے, فرض کر دیا ہے. اب اگر کوئی بندہ قتل کر دے کسی کو تو جواب میں قتل ہی ہوگا, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن جو کہ یہ حکم ہمارا تھا, اللہ نے پہلی بات تو کہی کہ قاتل کو قتل کرو, بدلہ لو مقتولوں سے, مقتولوں کے قاتلوں سے. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ نرمی کر دی, کہا اگر اب کوئی بندہ معاف کرنا چاہے یا وہ دیت لینا چاہے تو اللہ رب العالمین اس بات کی اجازت دیتا ہے. فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, یہ جو تخفیف کی گئی, آسانی کی گئی, رحمت کی گئی, یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. پہلی امتوں میں قتل کے بدلے میں قتل تھا, اللہ نے تمہیں ایک آپشن دے دیا, اب اگر کوئی قتل کر دیتا ہے بدلے میں قتل کیا جائے گا, یا مقتول کے ورثاء معاف کرنا چاہیں معاف بھی کر سکتے ہیں, اگر دیت لینا چاہیں تو دیت بھی لے سکتے ہیں. اللہ نے یہ بات کر کے کہا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, یہ اللہ کی طرف سے تم پر شفقت ہے, مہربانی ہے, آسانی ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, اس پیغمبر نے تم سے بوجھ دور کر دی ہے.
اب کتنے ایسے لوگ ہیں ایکسیڈنٹ حادثات میں مارے جاتے ہیں، قتل خطا ہو تو دیت دی جاتی ہے، بعض دفعہ غم تو بہت ہوتا ہے ورثاء کو، لیکن جس نے قتل کیا وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے، وہ مقتول کے ورثاء کو دیت کی آفر کرتے ہیں، تو دیت کا بھی آپشن موجود ہے، معاف کرنا چاہیں معافی کا بھی آپشن موجود ہے، حالانکہ یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا کہ جس نے کسی ایک جان کو، مومن کو قتل کیا، مسلمان کو، قیامت والے دن اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ذلت آمیز سزا ملے گی انہیں۔ اتنا بڑا گناہ، کسی بندے سے قتل ہو گیا، اتنا بڑا گناہ گار ہے، اس کی سزا جہنم ہے، یہ مرے گا قاتل سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کوئی مسلمان کا قاتل ہو جہنم میں جائے گا۔ اب یہ بندہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس گناہ سے پاک کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ عدالت قتل کے بدلے میں اس کو قتل کر دے تو یہ اس کی سزا ہو جائے گی دنیا میں ہی اور یہ جنت پہ چلا جائے گا، اور ایک آپشن دے دیا کہ ورثاء معاف کر دیں یا اس سے دیت لے لیں، ایسی صورت میں بھی یہ بندہ اس گناہ سے بری ہو جائے گا اور جو جہنم والی سزا ہے اس سے نکل آئے گا۔ اس کے لیے توبہ کا ایک راستہ رکھا جو کہ پہلی امتوں میں نہیں تھا۔ معاملات میں اللہ نے ہمارے لیے یہ معاملہ کتنا آسان کر دیا۔ اب معاشرے کے اندر ایک تقیہ کلام چلتا تھا، بیوی سے ذرا ناراضگی ہوئی اور اسے کہنا تم جس طرح ماں مجھ پر حرام ہے اس طرح تو بھی مجھ پر حرام ہے، زہار کر لینا۔ اب پہلی شریعتوں میں چلتا جو آ رہا تھا نظام وہ کیا تھا کہ جس نے بیوی کو ایک بار ماں کہہ دیا وہ ماں ہی بن گئی، اب ان کا آپس میں نکاح والا رشتہ نہیں رہ سکتا۔ خولہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا رضی اللہ عنہا، آئی نبی کے دروازے پر، میرے نبی کو رات کے اندھیروں میں قصہ سنایا، آپ نے کہا حکم تو یہی ہے، اب تیرا اور تیرے خامد کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا، تو ماں کی طرح ہے، اللہ کے نبی نرمی کریں، بچے ہیں ہمارے، کدھر جائیں اس عمر میں؟ آپ نے فرمایا نرمی، پھر رب کے حکم کا انتظار کریں۔ اس معاملے میں اللہ نے اس میں بھی نرمی فرما دی۔ پہلی بات کا سنو، جیسے ایک دل انسان کے جسم میں ہوتا ہے، دل دو نہیں ہو سکتے، ماں بھی ایک ہوتی ہے، دو نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، بیوی کو ماں کہنے سے یا کسی بھی عورت کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ تیسری بات، اگر کسی نے ایسا کہہ دیا ہے وہ دوبارہ نکاح کا رشتہ بحال کرنا چاہتا ہے، اب حکم آ گیا ہے یا ایک غلام آزاد کر دیں یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ لیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یہ نرمی کر دی تمہارے لیے، تم یہ کام کر لو، ان میں سے کوئی ایک اللہ رب العالمین اس حکم کو واپس لوٹا دے گا۔ یہ بھی آسانی ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، نبی نے ہم سے ہمارے بوجھ دور کر دیے جو پہلے چلے آ رہے تھے۔ مال غنیمت معاملات میں کوئی جہاد کرتے، جنگ کرتے، جتنا مال غنیمت ملتا وہ حلال ہی نہیں تھا، اسے آگ پہاڑ پہ رکھ دیتے، اگر جہاد قبول ہوتا آگ آتی جلاتی چلی جاتی، لوگ بھی سمجھ جاتے جہاد قبول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کام تو یہ کیا، اس امت میں پردہ رکھا، کس کی قربانی قبول ہوئی نہیں ہوئی اس کو پردے میں رکھ لیا، وہ تو ظاہر تھا، سب کو سمجھ آتی تھی کس کی کیا چیز قبول ہوئی کہ نہیں، آگ نے جس کو جلایا وہ قبول ہے، جس کو نہیں جلایا وہ مردود ہے۔ ایک تو اللہ نے ہمارا پردہ رکھ لیا تاکہ ہر بندہ لائن رات کے اندھیروں میں تہجد میں پرسنل اللہ سے سیدھی کر لے، جب چاہے توبہ کا دروازہ کھلے توبہ کر لے۔ میرے رب نے گناہوں پر عیبوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اور دوسرا کام کیا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 6 چیزیں مجھے جو انبیاء کو نہیں دی گئیں مجھے عطا کی گئیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے غنیمت کے اموال میرے لیے حلال کر دیے۔ اب کوئی جہاد کرتا ہے ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، مگر دنیا میں اسے بھاری مال غنیمت بھی ملتا ہے، آج بھی ملتا ہے۔
کوئی جائے دشمن کی صفوں میں گھسے، اسے مارے، اس کا اسلحہ اس کا مال اٹھا کے لے آئے تو یہ حلال ہے۔ وقت کا امیر کمانڈر اجازت دے سکتا ہے اسے خرچ کرنے کی۔ وہ مدینہ میں انتہائی غریب صحابہ جو اللہ کے راستے میں اعلاء کلمات اللہ کے لیے نکلے، اسلام کے جھنڈے کو لہراتے ہوئے چلے، اللہ نے اتنا مال دیا، اتنی زمینیں عطا کی کہ جب صحابہ کرام جو شہید ہو گئے وہ تو شہید، جو وفات پائی جنہوں نے ایک ایک کے حصے میں کئی کئی لاکھ اور کروڑوں میں درم و دینار اور زمینیں چھوڑی انہوں نے، یہ اللہ رب العالمین نے اسلام کا ملک، اسلامی ملک کا ایک معاشی سورس بھی رکھا ہے اس کو چلانے کے لیے، اس کو معاشی اعتبار سے مضبوط کرنے کے لیے کہ مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور جو غنیمت کا قیمتی مال ملے وہ اللہ نے اس امت کے لیے حلال کر دیا۔ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں، غنیمت استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے نبی نے تو بوجھ اتارے اور فرمایا وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کچھ توق پہنے تھے لوگوں نے خود گلوں میں، اللہ کا حکم نہیں تھا، پیغمبر نے وہ بھی اتار دیے، اور ان توقوں میں، اطواق میں بڑا توق وہ بت پرستی، بتوں کی عبادت اور پوجا تھا۔ میرے نبی آئے، آپ نے اس سے بھی دور کر دیا۔ پہلا یہ پیغام دیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، در در پہ جھکنے والوں، کبھی اس کے در پہ کبھی اس کے در پہ در بدر ہونے والوں کو ایک اللہ کے در کا سوالی بنا دیا، منگتا بنا دیا، ساجد بنا دیا۔ کائے پیشانی قبروں پہ، مزاروں پہ، حجروں پہ، درختوں پہ، پتھروں پہ نہیں جھکے گی، انسانوں کے آگے نہیں جھکے گی۔ اب یہ سجدہ، یہ نماز، یہ عبادت صرف ایک اللہ کے آگے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تمہارا الہ ایک الہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو اللہ کے آگے جھکتا ہے وہ ہزاروں کے آگے جھکنوں سے بچ جاتا ہے، اور جو اللہ کے آگے نہیں جھکتا وہ پھر در بدر کی ٹھوکریں کھا کے در بدر ہوتا ہے۔ میرے نبی نے یہ توق اتارا غلامی کا، بت پرستی کا، ایک اللہ کا غلام بنایا، اپنا بھی نہیں۔ معاذ بن جبل آئے، آکے نبی علیہ السلام کو سجدہ کر دیا۔ کتاب النکاح، سنن ابن ماجہ کی حدیث، میرے نبی نے کہا معاذ کیا کر رہے ہیں؟ کہا آپ نے یمن میں بھیجا تھا مجھے، وہاں کے سرداروں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، آپ تو ان سے افضل ہیں۔ کہا معاذ نہیں، عبادت کا سجدہ تو اللہ کے لیے، تعظیم کا سجدہ بھی حرام۔ اگر یہ سجدہ میری امت میں جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا وہ خاوند کو سجدہ کرے، لیکن خبردار اب صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے، کسی کے آگے تعظیم من بھی جھکنا اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ لوگوں نے جو توق پہنے میرے نبی نے اتار دیے، خوشیاں غمیاں آسان کر دیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی رسم و رواج نہیں، عقیقہ کرو، اچھا نام رکھو، ختنہ کرو، اس کی حجامت بنواؤ، شادی ہے، کوئی خرچہ نہیں، کسی کے پاس لوہے کا چھلا بھی نہیں تھا۔ میرے نبی نے قرآن کی سورتوں کو، اس کے حفظ کو حق مہر بنا کے نکاح کر دیا۔ شادیاں، غمیاں، خوشیاں، کوئی فوت ہو گیا، اٹھاؤ جنازہ پڑھو، قبر میں رکھ دو۔ اللہ کے نبی قل 7واں 40واں تیجا، یہ رسم و رواج، یہ سالانہ، یہ ماہانہ عرس، یہ سارے کے سارے یہ برسیاں، کیا یہ سب کرنی ہے؟ شریعت نے کہا نہیں۔ مرنے والے کو ثواب کہاں سے ملے گا؟ کہا 3 کام ہیں، کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے گیا تو وہ ثواب ملے گا، کوئی علم چھوڑ گیا تو وہ ثواب ملے گا۔ ریڈی میڈ قرآن پڑھنے پڑھانے نہیں، جو نیک اولاد چھوڑ گیا، جو کام اولاد کرے گی ان کو بھی ثواب ملے گا، اور ان کے اعمال کا مرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ آسان کر دیا دین ہم نے۔ پیغمبر نے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو بوجھ تھے پہلے انہیں بھی دور کیا، جو توق گلے میں پہنے لوگ
رواج کو بھی مٹا دیا، لیکن آج مسلمانوں نے دوبارہ سے خاص کر اس خطے میں ہندوازم سے متاثر ہو کر خوشیاں غمیاں، خوشیوں میں شادیاں، شادیوں میں مہندیاں، آج کل تو منگنی پہ اتنا خرچ کیا جاتا ہے جتنا نکاح پہ نہیں کیا جاتا، ایسے ایسے اپنے راستے میں رکاوٹیں بنا کے توق گلے میں ڈال دیے۔ جہیز کے لیے عورت نے ساری زندگی کاروبار کر لینا، مزدوریاں کر لینی ہے، لیکن اسے وراثت میں حصہ نہیں دینا۔ شادیاں غمیاں خوشیاں جو شریعت نے کہا ہم نے اسے پاؤں تلے روندا، اور جو اپنی مرضی کے ہندوازم سے متاثر ہمارے قصے کہانیاں اور اعمال تھے وہ ہم کرنے لگے۔ پیغمبر تو بوجھ اتارنے آئے، اتارے بھی، توق اتار دیے، لیکن آج مسلمان دوبارہ سے یہ بوجھ سر پہ ڈال رہا ہے اور یہ غیروں کی غلامی کے توق پہن رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے کی اور جو چیزیں دین آسان ہے اسے آسان رکھنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رسم و رواج کے توق پیغمبر نے اتارے، انہیں اتارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا